اس کے بعد ایک اگلا دور آیا، یہ امت دین پہ چلتی رہی، لیکن آگے بہت ہی جلدی اگلے ادوار میں انگریز یہاں پہ تاجر بن کر آیا اور بالآخر حاکم بن کے بیٹھا۔ انتہائی عیار، مکار، فتنہ پرور دشمنی آیا۔ یہ فتنہ تھا خارجی، اللہ نے اس کے لیے محنت بھی دی، خارجی، یہ خارجی فتنہ تھا۔ انگریز نے یہاں آنے کے بعد جو سب سے پہلا کام کیا نا، کنٹرول پر حاصل کرنے کے بعد علماء کو ختم کرنا، مدارس کو ختم کرنا، یہ سب سے پہلا کام تھا، کیونکہ ان کی ریسرچ یہ بتا چکی تھی جب تک یہ مدارس باقی ہیں ان کے اندر روح محمدی موجود رہے گی، اس کو نکال دو۔ اس زمانے میں جو مدرسے ہوتے تھے نا، انگریز کے آنے سے پہلے بر صغیر میں جو مدارس ہوتے تھے، اس زمانے کی ترتیب کیا تھی؟ آج ہماری ترتیب تو ہے نا کہ ڈونیشن لیتے ہیں مدرسے والے، اور کوئی زکوٰۃ دیتا ہے، خیرات دیتا ہے، کوئی ہدیات یہ دیتا ہے، یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ لیکن پہلے یہ نہیں تھا۔ پہلے کیا تھا؟ بالکل ابتدا میں تو بیت المال سے سلسلہ چلتا تھا، لیکن جب بیت المال والا اور حکومت کی سرپرستی جب ختم ہوئی تو کیا ہوتا تھا، مدارس جب بنائے جاتے تھے تو ہر مدرسے کے ساتھ زمین جاگیریں وقف کر دی جاتی تھیں۔ یہ مدرسہ اس کے ساتھ 2 مربع، اس کے ساتھ 5 مربع، اس کے ساتھ 10 مربع، اس کے ساتھ اتنی جاگیر، اس جاگیر کی سالانہ آمدنی سے وہ مدرسے چلتے تھے۔ انگریز جب آیا تو اس نے وقف ایکٹ بنایا اور تمام مدارس کی جو زمینیں تھیں ان کو حکومتی تحویل میں لے لیا، گویا کہ مدرسوں کا قلعہ قامہ کر دیا، گلا گھونٹ دیا، بند کر دیا۔ تو ہزاروں مدارس اس وجہ سے بند ہو گئے۔ ان کے نظام مالیات کو ختم کرنے کے لیے ہر طریقے سے محنت کی۔ دوسرا اس نے کیا کیا، اس نے عیسائی پادریوں کی جماعتیں بلوائیں کہ تم یہاں پہ آ کے عیسائیت کی تبلیغ بھی کرو اور شکوک و شبہات ان کے اندر پیدا کرو، فتنے پیدا کرو، زہر ڈالو، نفرتوں کے بیج ڈالو۔ اس پہ کام شروع کر دیا۔ تیسرا کام اس نے کیا کیا، قادیانیت پیدا کی، اسی کی پیداوار ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی جو پہلی وحی تھی، اس کا واقعہ آپ کو پتہ ہے؟ کہتا ہے میں غسل خانے میں نہا رہا تھا، میرے اوپر کپڑے بھی کوئی نہیں تھے، اتنے میں باہر سے کسی نے نوک کیا، آواز سی کچھ آئی، تو میں اسی طرح بغیر کپڑوں کے باہر چلا گیا۔ تو باہر دیکھا تو ایک فرشتہ تھا۔ میں نے پوچھا ہاؤ آر یو، میں نے پوچھا ہو آر یو۔ انگریزوں کی اولاد تھی تو انگریزی میں سارے معاملات ہونے تھے۔ ہو آر یو، اس نے نام بتایا، ٹیچی، میرا نام ٹیچی ہے۔ تو اس طرح کی کچھ باتیں تھیں۔ بہرحال اسی طرح اور بھی کئی فتنے پیدا کیے۔ بالآخر پھر مدرسے والے ہی اٹھے، اور ان میں سے ایک مدرسے کا نام تھا جامعہ رحیمیہ، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو ان کے جو بیٹے تھے حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے انگریز کے خلاف باقاعدہ فتویٰ دیا۔ انگریز کو آیا غصہ اور جامعہ رحیمیہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، بلڈوزر چڑھا کے بالکل ختم کر دیا۔ اور بھی کئی مدارس اس طرح ختم کیے گئے، لیکن علماء فتویٰ دے چکے تھے اور امت کے اندر یہ بات آ چکی تھی، اور مسلمان انگریزوں کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے پرتول چکے تھے۔ اگر آپ کبھی اکابر علماء دیوبند کی زندگی کے حالات پڑھیں، ان کے واقعات پڑھیں، وہ کتابیں جن میں ان کے حالات لکھے ہوئے ہیں، ایک کتاب ہے نقش حیات، حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور ہمارے اکابر علماء دیوبند کی کتابوں کو اگر ہم پڑھیں تو پھر اندازہ ہوگا کہ کتنی قربانیاں دیں۔ انگریزوں نے آگ کے انگارے زمین پہ بچھائے اور ہمارے علماء کو زمین پہ لٹایا۔ 100 کی تعداد میں ایک وقت میں مسلمان علماء کو شہید کیا۔ کبھی ایسا ہوتا 100-200 علماء کو بلا لیا جاتا اور ان کو کہا جاتا کہ دیکھو ہماری مانتے ہو کہ نہیں؟ کہتے نہیں، ہم اللہ کے دفتروں سے نام مٹا کے تمہارے دفتروں میں نہیں رکھنا چاہتے۔ کہتے اچھا؟ پھر فوج کو حکم ہوتا ساروں کو بھون دو، سب کو شہید کر دیا جاتا۔ دہلی سے لے کے پشاور تک جو جی ٹی روڈ ہے نا، گرینڈ ٹرنک روڈ، دونوں سائیڈوں پہ کوئی ایسا درخت نہیں تھا قابل ذکر بڑا درخت کہ جس کے اوپر کسی عالم کی لاش کو انگریز نے لٹکایا نہ ہو، اور سارے کے سارے علماء دیوبند تھے۔ تو بے شمار یہ معاملہ ہوا، بے شمار علماء کو پھانسی دی گئی۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ علماء ہماری مان کے چلیں، اگر نہیں مانتے تو ایک تو انہیں ختم کر دو، اور عوام کے اندر اس چیز کی دینی تعلیم کے بارے میں اتنا خوف پیدا کر دو کہ یہ کسی کو اپنے بیٹے کو مولوی نہ بننے دیں، کہ مولویوں کا انجام تو یہ ہوتا ہے، یہ تو درختوں پہ لٹکا دیے جاتے ہیں، یہ تو انگاروں پہ بچھا دیے جاتے ہیں، یہ تو گولیوں سے بھون دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ انگریز نے کیا کیا،
منفی پروپیگنڈا علماء کے خلاف، مطلب ہر اینگل سے جو وہ کر سکتا تھا وہ سارے کام اس نے کیے، لیکن علماء کی عظمت کو ہم سلام کرتے ہیں کہ انہوں نے دین کو اپنے ساتھ لگائے رکھا اور امت کی رہنمائی کی ذمہ داری پوری کرتے رہے، ساری تکلیفیں برداشت کی، دین کے اوپر جمے رہے۔ یہ انہی کی استقامت ہے کہ آج میں اور آپ کلمہ ابھی پڑھ رہے ہیں، ورنہ تو ہندوستان سے نام مٹ چکا ہوتا، جیسے اندلس میں مٹایا گیا، ہندوستان سے بھی اسلام کا نام مٹ چکا ہوتا۔ یہ علماء ہی ہیں جو آج دین باقی ہے، یہ علماء کرام ہی کی محنت ہے جو آج سنتوں سے محبت کرنے والے باقی ہیں، یہ علماء کرام ہی کی محنت ہے کہ دلوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے۔ اگر یہ ان کی قربانیاں اور محنتیں نہ ہوتیں تو پھر یہ سب کچھ نہ ہوتا، یہاں سے اللہ کا نام لینے والا بھی کوئی نہ ہوتا۔